لیا بیٹا پیپسی لیا بیٹا یہ لیا تو کام کر لیتا ہے وہ. اس کو کہتے سعی، کوشش. اور یہاں ابراہیم خواب دیکھ رہے ذبح کرو. خواب میں نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. تو اسماعیل کو کہہ رہے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو بیٹا جواب کیا دے رہا ہے؟ ابا جان میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر لیجئے. مجھے آپ جمنے والوں میں سے پائیں گے، بھاگنے والوں میں سے نہیں پائیں گے. اب میرے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا، میں مرا تو بھی کامیاب، میں جیا تو بھی کامیاب. لٹایا مینا میں جا کر. جب لٹایا مینا میں جا کر تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں اسماعیل کو دیکھ رہی ہیں، اسماعیل کی آنکھ ابراہیم کو دیکھ رہی ہے. چھری ہے، تیز کر رہے ہیں، محبت ایک باپ بیٹے کی. تو اسماعیل علیہ السلام نے لیٹے لیٹے ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ابا جان 2 منٹ کے بعد چاقو چلانا، 2 منٹ کے بعد میرے کچھ بات سن لیجیے آپ. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے محبت کے. یوں کہا بیٹا کیا بات کہنا چاہتے؟ میں ابا جان اتنی میری درخواست ہے کہ تم چاقو چلاؤ تو جلدی جلدی چلانا، گھبرانا مت کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور ابا جان میرے کپڑے جو ہے نا یہ ذرا تھوڑے سے نکال کے چاقو چلانا، میرے کپڑوں پر خون نہ آئے، اس لیے کہ میری ماں جب دیکھے گی میرے خون کو تو روئے گی. اتنی بات کہی ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا. یوں کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدھا لٹا کر میں اگر ذبح کروں گا اس کی آنکھیں مجھے دیکھیں گی، میری آنکھ اس کو دیکھے گی، ایک محبت دوسری کی آ جائے گی. تھوڑا سا الٹا لٹایا اور وہاں جو چاقو چلانا شروع کیا غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، یہ براہ راست آواز تھی، جبریل کا واسطہ نہیں تھا. یہاں بعض آوازیں براہ راست آتی ہیں ڈائریکٹ. چھری چل نہیں رہی، کوشش کر رہے ہیں چل نہیں رہی. اور یہاں اسماعیل کہہ رہے ابا اور طاقت لگاؤ، ابھی اندر نہیں گئی، اور طاقت لگاؤ اور طاقت لگاؤ. تو چھری روایتوں میں یہ ہے کہ چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور چھری نے کہا اے خلیل تو کہہ رہا ہے میں اسے ذبح کروں، اور جلیل کا مجھے حکم ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. خلیل ابراہیم علیہ السلام اور جلیل اللہ کی ذات. کتابوں میں لکھا ہے جب چھری چلا رہے تھے آسمانوں پر فرشتے بھی رو رہے تھے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اور ہم نے خود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو 2 وقت میں ڈائریکٹ پکارا گیا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ڈائریکٹ. اور یہاں ونادیناہ یا ابراہیم، تیرا خواب پورا ہو گیا، بس چل ہو گیا. انا کذالک نجزی المحسنین، اب تمہاری تمنائیں پوری ہو گئی. مانگو کیا مانگتے ہو؟ بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ بنا کر دعا مانگی اے اللہ یہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے تیرا گھر، اس اپنے دربار میں تو قبول کر، اور یہاں تو ایک نبی بھیج اور ان کے امت دے. اس وقت دعا قبول ہوئی، نبی بھی آیا اور یہ امت میں ہم موجود ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور دونوں بیٹوں کے نسل میں اللہ نے انبیاء کو سب کو پیدا کیا. اسحاق علیہ السلام کی نسل بھی چلی اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی چلی، اور انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس لیے یہ میری مختصر سی بات ہے. میں یہی درخواست کروں گا اپنی زندگی کو دینی زندگی میں ڈھالو، بس سنتوں کا اجرا کرو، ایک ایک سنت کو. گھر میں جب داخل ہو میں ایک وظیفہ دے دیتا ہوں آج کے سبق. آپ لوگ جو آج کا سبق سنتے ہیں وہ ان کو تو پتہ چلی گیا ہوگا، لیکن جو نہیں سنتے وہ بھی سمجھ لیں. گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کرو، درود شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. 4 چیزیں: سلام، درود شریف، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہو کر اتنا کرے گا اس کے نسلوں میں سے اللہ فقر اور فاقہ دور کر دے گا، اور اس کی برکت سے، پڑھنے والے کی برکت سے جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے گھروں میں سے بھی اللہ فقر و فاقہ دور کرے گا.
تو آپ پڑھو گے تو آپ کا بھی فائدہ، پڑوسی کا بھی فائدہ، وہ پڑھیں گے تو ان کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ۔ دکان پر جاؤ سلام کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، دکان میں کوئی ہو یا نہ ہو، گوڈاؤن میں جاؤ یہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اللہ روزے دے گا۔ نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ ہماری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے، کروڑوں مرد عورتیں اس وقت میں دنیا میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، صبح شام کی مختصر دعائیں ہیں، یہ نبی کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کو اللہ نے جن دعاؤں کو حضور نے عرش کا رستہ بتایا ہے، کہ حضور کہتے تھے کہ یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، شوہروں کی اطاعت کرو، بچوں کی تربیت کرو، قرآن سے جوڑو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے اولاد کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اور آج کا ہمارے یہاں سورت کا یہاں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے، روزانہ قرآن کی طرف دیکھو۔ آپ لوگ دیکھو گے انشاءاللہ بھائی، روزانہ۔ میں یہ نہیں کہتا پھر روزانہ ایک پارہ پڑھو تو بہت اچھا ہے، میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ جو آدھا پارہ پڑھ لو، آپ جو ایک صفحہ پڑھ لو۔ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا، رمضان میں قرآن کھلتا ہے، دوسرے رمضان میں پھر قرآن کھلتا ہے۔ حشر کے میدان میں یہ قرآن ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ، اور ہاتھ پکڑ کر کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ دونوں چیزیں۔ رب طالع للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن بد دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ دعا دیتا ہے، اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا۔ مسلمان مرد اور عورت قرآن سے غافل، کتنی بڑی ہماری محرومی ہے۔ یہ ہمارے فیس بک پر گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، فیس بک پر گھنٹوں ہمارے نوجوان بچے بچیاں بیٹھی رہیں گی، اور پتہ نہیں چیٹنگ شیٹنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور قرآن کا ایک جو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے فرصت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے قومیں جو زوال پر آتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ ان کو قرآن سے محروم کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا گھرانہ زوال کی طرف ہے، اور اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا گھرانہ ترقی کی طرف ہے۔ یہ میزانیہ ہے۔ اس لیے بس اب یہ جو ہے 5:15 ہو رہے ہیں، 5:30 بجے اذان بھی ہے۔